مختلف جگہوں پر جانا اور مختلف مقامات پر موجود پتھروں کو چومنا، ہاتھ لگانا اور ان کی زیارت کرنا، یہ افعال حج کے دوران ادا کیے جاتے ہیں۔ کچھ افعال ہیں، کچھ اقوال ہیں، یعنی دوران حج احرام باندھنے کے بعد تلبیہ جو پڑھا جاتا ہے وہ مسنون ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں اپنی امت کے افراد جو حج کے لیے نکلے ہیں، احرام جنہوں نے باندھا ہے، انہیں آرڈر اور حکم دو کہ تلبیہ کہتے وقت آواز کو بلند کرو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اس پڑھنے کو تلبیہ ہے۔ اللہ کرے وہاں جا کر ہم سب کو یہ پڑھنا نصیب ہو اور بابا کے غبل بغیر کسی قسم کی ہچکچاہٹ کے ہم یہ پڑھیں۔ اللہ ہمیں بار بار پڑھنا نصیب کرے۔ حج یا عمرہ کے ارکان کی ادائیگی کے دوران ان کلمات کو دہرایا جاتا ہے۔ جب کسی بلند مقام کی طرف حاجی چڑھ رہے ہوں یا ڈھلوان کی طرف نیچے اتر رہے ہوں یا قافلے جہاز کرام کے ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے ہوں، حاجی ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں وغیرہ، ایسے مقامات پر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا یہ سنت رسول ہے۔ حضور علیہ السلام کا مبارک ارشاد میں نے عرض کر دیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل امین آئے ہیں اور مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنی امت کے افراد کو جو حج کے لیے نکلے ہیں انہیں یہ حکم دے کیا کہ وہ تلبیہ کہتے وقت اپنی آواز کو بلند رکھیں، بلند آواز سے تلبیہ کریں۔ یہ حکم آ رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ظاہر ہے ہر حکم کے پیچھے کئی طرح کی حکمتیں کار فرما ہے، تو اس حکم کے اندر بھی بہت حکمتیں ہیں کہ بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے۔ عمرہ کے لیے جو گئے ہیں یا حج کے لیے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند رکھیں۔ جب خدا کے راہ میں بندہ نکل پڑا ہے، احرام باندھ لیا ہے اس نے اور فقیرانہ رنگ کے اندر جب آ ہی گیا ہے تو وہ اپنی زبان سے بھی کچھ کلمات اس رنگ میں ادا کرے کہ اس کی للہیت اور خلوص جو ہے وہ سب پر عیاں ہو جائے، واضح ہو جائے اور ہر کوئی جان جائے کہ یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے نکلا۔ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کا معنی ہوتا ہے اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں تیرے گھر کی خدمت کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری رضا چاہنے کے لیے، تیرے گھر کے آس پاس میں آ گیا ہوں اور دل و جان سے حاضر ہو گیا۔ تو اس حاضری کا ثبوت تو وہ اپنے وجود سے دے رہا ہے۔ آج ہو گیا، احرام باندھ لیا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حاجی ہے، اس نے احرام زیب تن کر رکھا ہے، لیکن وہ جو اس کا وجود اعلان کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی اعلان کرے، تو یہ سب کچھ مل کر اس بات کی دلیل بن جائے گا کہ یہ جو بندہ فقیرانہ رنگ میں رب کے گھر کی طرف سفر کر رہا ہے یا پہنچ چکا ہے، وہاں آس پاس موجود مقامات پر مقدس پتھروں کی اور مکانات کی زیارت کر رہا ہے،
یہ بندہ دل و جان سے رب کی رضا چاہنے کے لیے آتا ہے، اس کا قول اس کے فعل کے ساتھ موافقت کر رہا ہے اور اس کا جو فعل ہے اس کے قول کے ساتھ موافقت کر رہا ہے، تو لازماً یہ دو چیزیں گواہ بن رہی ہیں کس کی، کہ اس کے دل کا حال بھی یہ ہے کہ دل سے بھی یہ صدا لگا رہا ہے کہ مولا کاش کہ تیرا گھر ہو اور اس کی زیارت ہو، تیرا بندہ ہو اور تیرے در میں حاضر ہو، تیری چوکھٹ پہ حاضر ہو اور عبادت کر رہا ہو، تیری زیارت کر رہا ہو، تیرے گھر کی برکات لوٹ رہا ہو ان مقامات کی، تو یہ قول اور اس کا فعل جو ہے وہ اس کے دل کے ارادے کے دبا بنے گا۔ یہ تو ایک معاملہ تھا کہ عقلی طور پر اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ قول اور فعل کے بیچ میں اس طرح کا معاملہ کیوں کر رکھا گیا۔ اب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرما دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اہل بیت کے جو افراد اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں حج کر رہے ہیں، کتنے مبارک تھے وہ، سوچو نا انہیں رب کے گھر کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے اور چہرہ والضحیٰ کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ مرشد دا دیدار بابو من لاکھ کروڑاں جاؤں، خاصوں کے سلطان اور سردار ہوئے سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ، آپ نے اس حقیقت سے پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے جو مرشد تھے ان کے وہ تو اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو اللہ کے حبیب، دو جہانوں کے سردار، پیشوائے مرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے ان کی شان بہت بلند، جداگانہ حیثیت کے مالک، کہ ہم پیر و مرشد پکڑتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ رب کی راہ پر چل رہا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، درویش آدمی ہے، تو ہم اس کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں کہ تاکہ اس سے ہم فائد اور فیض و برکات حاصل کریں۔ کتنے مبارک تھے وہ لوگ جنہیں دامن مصطفیٰ ہاتھ میں، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔ مکمل اتباع، کامل اطاعت، جذبہ ایمانی سے لبریز، محبتوں اور چاہتوں اور خلوص سے پر وہ اشخاص، وہ ذوات طیبہ جن کو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں، وہ قدسی جماعت، انبیاء کی تعداد کے مطابق ان کی تعداد تھی۔ اس میں بھی ایک راز کی بات ہے کہ نسل انسانی، نوع بنی آدم جو ہیں ان کی بھلائی اور ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے ہیں نا، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 یا کم و بیش، وہ مقدس ترین جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے موقع پر موجود تھی۔ ادھر سے پیغام آ رہا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین آئے ہیں اور یہ مشورہ دیا، اور پھر ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ بلند آواز سے تلبیہ کہنے والا ہے، چونکہ یہ کلمات طیبات ان میں اللہ رب العزت کے حق میں اس کی حمد اور ثنا تعریف پیش کرنا ہے، نیاز مندی کا اظہار کرنا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے ان کلمات کے اندر، اور دل و جان سے جو میں تسلیم کر رہا ہوں، یعنی ایک بندہ مومن کہتا ہے میں اس کا اعلان بھی کر رہا ہوں کہ تمام تعریفیں واسطے اللہ تعالیٰ کی اور سب انعامات اس کی جانب سے مل رہے ہیں۔
ان الحمد والنعمت لک، مولا وہ تیرے ہی ہے، وہ سب تیری عطا ہے، وہ سب تیری دین، کسی اور کے لیے اس طرح کی ستائش اور حمد اور عبادت ہم کسی اور کے لیے جائز نہیں رکھتے، جو کہ نیاز مندیاں اور جو کہ ہمارے دلوں کی نیاز مندی اور جو تعظیم ہم تیری بارگاہ کی کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں مولا، اس طرح کی عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ تو بندہ مومن خدا کے گھر کے پاس آس ہوتے ہوئے اس طرح کے الفاظ اور کلمات کو دہراتا ہے مارتا ہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب کوئی مسلمان ما من مسلم لبی الا لبا من یمینہ وعن شمالہ کل حجر وحجر ومدر حتی تنقطع الارض من ہاہنا وتنقطع الارض من ہاہنا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ان کلمات کے دہرانے میں جو اعتقاد بندے کا ہے تو وہ اس کے قول اور فعل سے نظر آ رہا ہے، لیکن ایک باطنی فائدہ جو ہم دیکھ نہیں پاتے، نہ ہم سمجھ پاتے ہیں، اس کا اظہار اور اس کا اعلان اور اس سے روشنائی ہمیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں جب رب کے گھر کے پاس پہنچو، حج یا عمرہ کے لیے احرام سے بے تن کر لو اور تلبیہ اپنی زبان پر لاؤ تو آواز کو بلند رکھا کرنا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ایک باطنی چیز ہے، ایک غیبی معاملہ ہے جس پر مطلع ہر کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ رب العزت نے قوت سماعت ہر طرح کی عطا فرمائی ہو اور قوت بصارت ہر طرح کی عطا فرمائی ہو، جو انسان نہ دیکھ سکے جو وہ دیکھ سکتا ہو، جو عام انسان نہ سن سکے وہ سن سکتا ہو، ایسی ہستی وہ ارشاد ہوگا۔ اور وہ ہستی، وہ با کمال شخصیت، وہ اعلیٰ ترین انسان، وہ ہم سب ایمانداروں کے آقا، ہمارے پیشوا، ہم سب کے سردار، آقا و مولا، ہم سب کے والی اور وارث، اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اعلیٰ سے۔ بخاری شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے اندر سے یہ کلمات ملتے ہیں، فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ فرمایا میرے امتیوں، میری ایک جداگانہ حیثیت کو سامنے رکھا کرو، انی ارا ما لا ترون، میں وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ کچھ بھی سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ساتھ موجود تھے، چل رہے تھے، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت اور واقعہ موجود ہے۔ اچانک ایک جگہ سے کچھ آواز سنائی دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا انی عارف حجرا کان یسلم علیہ قبل ان ینزل علیہ، کہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو وحی کے نزول سے پہلے بھی میرے اوپر درود و سلام بھیجتا تھا۔ اب پتھر کون سی بولی بولتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہاں جو بھی بولتے ہیں اللہ کے حبیب سنتے ہیں، یہ ہمیں پتا ہے۔ ان روایات سے ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ جو بھی بولی پتھر بولتے ہیں وہ نبی الانبیاء جو ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر کے آئے ہیں، وہ سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ فرمایا میں پہچانتا ہوں اس پتھر کو جو وحی کے نزول سے قبل ہی میری شان کو پہچان چکا تھا کہ یہ جو ہستی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ امام المرسلین جا رہے ہیں، رحمت للعالمین جا رہے ہیں۔ اور کئی اس طرح کے واقعات اور امثلہ موجود ہیں، کتب صحاح کے اندر موجود ہے، دیگر حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کا ارشاد عالیشان برحق ہے کہ آپ نے فرمایا میں وہ سب کچھ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، اور وہ کچھ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے، نماز پڑھا رہے تھے، کچھ لوگوں نے نماز کے اندر ہی پیچھے جو منافقین لوگ تھے انہوں نے نماز کے اندر کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دی جو ایک نمازی کی شان کے لائق نہیں، مثلا ایک دوسرے کو کونیاں مارنا، ایک دوسرے کے پاؤں کے اوپر پاؤں مارنا، ٹکیلیاں کرنا، بیچ میں ٹھٹھا اور مذاق کرنا، کیونکہ وہ منافق تھے، اندر سے بے ایمان تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آیات بینات کی تلاوت نماز کے اندر فرماتے تھے جس میں جنت دوزخ کا ذکر ہوتا تھا، فرشتوں کا ذکر ہوتا تھا، آسمانوں کا ذکر ہوتا تھا، پہلی امم کا ذکر ہوتا تھا، تو وہ ایک دوسرے کو کونیاں مارتے اور ایک دوسرے کے پاؤں پر پاؤں مارتے۔ ہمارا پتہ ہی نہیں ہے جو پیچھے کھڑے ہیں اور آسمانوں کے اوپر کی باتیں کر رہا ہے، تو وہ منافق اپنی منافقت کا اظہار اس طرح کرتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور فرمایا ہر ترون قبلتی ہا ہونا واللہ انی لا اراکم من خلفی، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر یہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے یہ کلمات موجود ہے۔ فرمایا یہ نہ سمجھا کرو کہ میں نماز پڑھاتے وقت صرف قبلہ رخ دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں مجھے پیچھے کا بھی پتہ ہے۔ اور دوسری حدیث اسی موضوع کی، اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، کہ دھیان سے کھڑے ہوا کرو میرے پیچھے نماز پڑھتے وقت، اللہ کی قسم نہ تمہارے رکوع اور سجدے میرے اوپر مخفی ہیں، نہ وہ چیز جو تمہارے دل میں چل رہی ہے میرے اوپر مخفی ہے۔ سبحان اللہ۔ دلوں میں کیا سوچ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں، اور میرے پیچھے رکوع سجدے کس انداز میں کر رہے ہو، فرمایا میں یہ بھی دیکھتا ہوں۔ قسم اٹھا کر رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تو تمہارے رکوع میرے اوپر مخفی ہیں، نہ تمہارے دلوں کے اندر جو عاجزی اور انکساری ہے یا نہیں ہے یہ معاملہ میرے اوپر مخفی ہے، میں سب جانتا ہوں۔ بہرحال امام المرسلین رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تلبیہ کہو تو آواز بلند رکھا کرو، کیوں؟ وما بمسلم یلبی الا لبی معہ من ان یمینہ کل شجر وحجر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا وتنقطع الارض من ہا ہنا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب کوئی مسلمان احرام باندھ کے تلبیہ کہتے وقت آواز بلند کرتا ہے تو فرمایا اس کے آس پاس اس کی دائیں جانب سے لے کر جو زمین اس جانب ساری کی ساری ہے اس پر جو بھی درخت ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، ٹیلا ہے، جو بھی ہے اس کے ساتھ وہ بھی لبیک اللہم لبیک کے ساتھ ہے، اور اس کی بائیں جانب بھی اس طرح ہوتا ہے حتی تنقطع الارض من ہا ہنا الی ہا ہنا، یہاں سے لے کر وہاں اختتام ارض تک، یہاں سے لے کر وہاں اختتام ارض تک۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے جب کوئی مسلمان منہ سے اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتا ہے تو یہ پتھر، یہ کنکر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ در و دیوار اس کے ساتھ تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمان کی زبان سے نکلتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ اشیاء بھی کہنا شروع کر دیتی ہے لبیک اللہم، اور اس پڑھنے والے کو تو نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر توجہ دلانے والا جو ہوتا ہے اس کو نیکی کرنے والے جتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ مثلا کوئی کسی کو شوق دلا دے کہ یہ کام نیکی کا ہے تو کر دے، فلاں غریب اس کی مدد کر، یا فلاں جو مسجد ہے اس کی چٹائیاں نہیں ٹھیک ہے وہ لے کر دے دے، مثلا کوئی یہ کہہ دے، اور اس کے کہنے پر اگر کوئی وہ کام کر دیتا ہے تو جتنا ثواب کام کرنے والا کمائے گا اتنا کہنے والا بھی کمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ۔ بہرحال یہ بندہ محرک بنا اس بات کا کہ اس نے تلبیہ کہا، آس پاس کی اشیاء نے بھی تلبیہ کہنا شروع کر دیا، تو تلبیہ کہنے والا بھی کلمات طیبات کی ادائیگی کر رہا ہے، اسے تو نیکی ملتی ہے۔ اور یہ جو اشجار احجار حضور علیہ السلام نے جس طرح کے ان کی پوری لسٹ گنی ہے، فرمایا کل شجر و حجر و مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا الی ہا ہنا، کہ جو بھی اشیاء موجود
علی الارض ہیں، زمین پر موجود اشیاء ہیں، وہ اس کے ساتھ تلبیہ کہتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اپنے تلبیہ کہنے کا ثواب تو پائے گا ہی پائے گا، لیکن یہ جو بے شمار اشیاء اس کے ساتھ اللہ کی حمد ثنا بیان کرنے میں رطب اللسان ہو چکی ہیں، ان کے تلبیہ کہنے کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں آئے گا۔ یہ فضیلت کی باتیں جو اس وقت بندے کو نصیب ہوتی ہیں جب وہ دل و جان سے مطیع اور فرما بردار بن کر فقیرانہ رنگ میں آ کر احرام اوڑھے اللہ رب العزت کے گھر کی طرف زیارت کے لیے چل پڑتا ہے۔ وہاں کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں، سب جانتے ہیں یہ پہاڑیاں ہیں، صفا بھی پہاڑی ہے، مروہ بھی پہاڑی ہے، مکہ کے اندر موجود ہے بیت اللہ شریف کے پاس، لیکن فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پہاڑیاں ضرور تھیں، عام ہی پتھر اور پہاڑ تھے، لیکن جب سے اللہ کی بندی ہاجرہ کے قدم لگ گئے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی پتہ چلا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے ان کلمات طیبات سے پتہ چلا کہ جب کوئی مقدس ہستی کسی مقام پر جلوہ افروز ہوتی ہے تو وہ مقام بھی اس مقدس ہستی کی وجہ سے مقدس بن جاتا ہے۔ ماننا پڑے گا، یہ قرآن کریم فرقان حمید سے ثابت ہوگا کہ کبھی ان کا کوئی ذکر نہ تھا، کبھی ان کی کوئی فضیلت نہ تھی، کبھی ان کی کوئی اس طرح کی خصوصیت نہ تھی، لیکن حضرت ہاجرہ جو حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کے قدمین شریفین کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے تو اب وہ پہاڑیاں نہیں رہتی، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں تو کئی یہاں پر موجود ہیں، جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے قدم لگے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، حجر اسود بھی رب کی نشانی ہے، بیت اللہ شریف بھی رب کی نشانی ہے، اور یہ شہر مکہ مقدس ترین اس میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، لیکن اللہ کی بندی اللہ اکبر کبیرہ، یعنی عورتوں بھی ان کے اندر بھی یہ معاملات ہیں کہ اگر کوئی مقدس ہستی عورتوں میں سے بھی کسی مقام پر آئی ہے تو ان کے قدم لگ جانے سے وہ مقام بھی مقدس ہی ہو جاتا ہے۔ فرمایا من شعائر اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشان۔ اب یہ ہے کہ حاجی جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بہت بلند شان معاملہ ہے اس کا جو طواف کر رہا ہے، رب کے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن عمرہ اور حج کی تکمیل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان بھی چکر لگائے، اور چکر بھی کس طرح؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب ان میلین اقدرین کے بیچ میں آئے گا تو اس جگہ پر آ کر اسے دوڑنا بھی پڑے گا، یعنی ان چیزوں کی طرف توجہ کرو نا ذرا، کہ صرف صفا مروہ اللہ کی نشانیاں اتنا کافی نہ تھا، بلا شبہ ان کی فضیلت اس سے ظاہر ہو گئی، مقام صفا مروہ پہاڑیوں کا اور ان کی فضیلت ان کلمات سے ظاہر ہو رہی ہے، لیکن شریعت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کے اندر حجاج اور معتمرین کے لیے صفا مروہ کے بیچ میں سعی بھی ضروری قرار دی گئی ہے اور اسی انداز میں قرار دی گئی ہے، یعنی وہ مقام بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو چکے ہیں، رب کو پیارے ہو چکے ہیں، اور اللہ کی بندی نے جس انداز میں وہاں چلنا کیا تھا وہ انداز مشی بھی اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے۔ اب سعی اس انداز میں کرنی پڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں سعی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز میں سعی کرنے کا آرڈر دیا کرتے تھے، یعنی رب تعالیٰ کے گھر کی زیارت، رب تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد طواف کرنا، رب تعالیٰ کے گھر کی چوکھٹ کو دہلیز کو چومنا، حجر اسود کے بوسے لینا، ملتزم کے ساتھ جا کر چمٹنا وغیرہ، استار کعبہ کے ساتھ جا کر متلبس ہونا اور جا کر ان کو چومنا اور پکڑنا، یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، اور سعی بین صفا والمروہ بھی ہو رہی ہے۔
کیا پیغام ہے اس کے اندر کہ حج کے جو ارکان ہیں ان کی طرف ذرا غور کرو، اس میں پیغام کیا ہے؟ اللہ والوں کی تعظیم، اللہ والوں کی قدر، ان کا ادب و احترام کہ رب تعالیٰ نے جہاں پر ان کے قدم بھی لگ گئے ہیں ان مقامات کی زیارت کے لیے یہ شریعت کے اندر معاملہ رکھ دیا، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ والوں کی تعظیم کتنی عظیم شے ہوگی جہاں ان کے قدم لگتے ہیں، اس جگہوں کی، ان مقامات کی تعظیم جو لازم قرار دیتی ہے۔ تو خود ان کی زوات طیبات جو ہیں ان کا ادب و احترام اور تعظیم کتنی ضروری ہوگی کہ حج کے اندر سے تو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے جہاں ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں، ان کے قدم لگ گئے ہیں، ان جگہوں کو چومو، زیارت کرو، یہ حج ہے، یہ حج ہے، اس پر تمہیں ثواب ملتا ہے۔ ماننا پڑے گا جو اللہ والوں کی زوات طیبات ہیں وہ کس قدر قابل تعظیم ہے اور قابل احترام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی قوت عطا فرمائے کہ ہمیں بات سمجھ آئے کہ معاملہ کیا ہے۔ مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ جہاں دو قدمین شریفین جو حضرت سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل علیہ السلام کے مبارک قدمین شریفین کے نشان بیت اللہ شریف کی تعمیر کے دوران انہوں نے پتھر کو استعمال کیا تھا کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر دوسرے پتھر جو ہے وہ تعمیر جب اوپر بڑھ رہی تھی تو رکھنے کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن خدا کے حکم سے وہ اپنے آپ ان کے قدموں کی برکت سے جہاں آگے جانا ہوتا تو آگے بھی جاتا تھا، اوپر اٹھنا ہوتا تو اوپر بھی اٹھ جاتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ایک نبی سے اس طرح کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے اور پھر اس طرح کے جہاں ان کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے زیارت گاہ کیسے بنے؟ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین آتے ہیں، ادھر پتھر اپنے سینے میں ان قدموں کو جگہ دے دیں۔ آج تک ان کا نظارہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پتھر تھا لیکن موم کی طرح نرم و گداز اور ملائم ہو جاتا ہے جب جد الانبیاء کے مبارک قدم آئے۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے جہاں قدم لگے ہیں اس جگہ کے آس پاس کے علاقے کو اپنی جائے نماز بنا۔ ایک سوال ہے، اس کا جواب دے کر بات کو آگے لے جاتے ہیں کہ مسجد حرام شریف ساری بہت عظیم ہے، جہاں بھی اس کے کسی بھی کنارے کونے پر کسی بھی سکون کے پاس جا کر نماز پڑھو گے تو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 1,00,000 نمازوں۔ لیکن قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جہاں مقام ابراہیم یعنی جہاں وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کندہ ہیں، اس جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ مسجد حرام شریف ساری مقدس مبارک، عظمت اس کی بالکل عیاں، فضیلت اس کی بالکل واضح، لیکن یہ حکم ہمیں کیا ارشاد دیتا ہے، اس سے کیا سبق نکلتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ لوگوں پڑھو، اللہ رب العزت کی رحمت کو لوٹو، برکات کو حاصل کرو، نیکیوں کے اندر اگر اضافہ چاہتے ہو تو پھر مقام ابراہیم کی طرف جاؤ، جہاں کبھی اللہ کے پیغمبر کے قدم لگے تھے اس طرف جاؤ تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہو۔ تو یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ حاجیوں، حج کرنے والوں، مقام ابراہیم کے طرف تمہیں رب بلا رہا ہے، اس میں یہ سبق اور درس ہے کہ حج کرنے کے بعد روضہ رسول کی زیارت ضرور کریں۔ وہاں تو ایک دفعہ قدم لگے اور وہ قدموں والے آقا وہاں سے چلے گئے، مدفون کہیں اور ہیں، قدموں کے نشان باقی ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے یہ اعلان باقی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو اس سے لازماً یہ سبق اور درس ملتا ہے کہ جہاں امام الانبیاء سرور المرسلین خاتم النبیین آج بھی زندہ سلامت اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ موجود ہیں، اس جگہ کی برکتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور مسجد نبوی شریف میں جا کر جو نمازیں پڑھی جائیں گی ان کی فضیلت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟
وہاں تو کبھی قدم لگے تھے، اب نشان باقی ہے۔ یہاں صرف نشان نہیں، یہاں تو اللہ کے حبیب آج بھی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح ستہ کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے اجسام اجساد کو کھا جائے، وہ زندہ سلامت ہوتے ہیں، اور حی یرزق فی قبرہ، اور نبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے رزق میں دیا ہے، قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ سیاستہ کی روایت ہے، اللہ کا نبی قبر میں، نبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، حضور علیہ السلام نے شاہ ماننا پڑے گا جب اللہ کا نبی زندہ ہے، امام الانبیاء کے بارے میں کیا خیال؟ فیصلہ کرو نا ذرا۔ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، رب تعالیٰ نے زمین پر اس کا جسم کھانا حرام کر دیا، زمین کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایک نبی جو قبر میں موجود ہے اس کا بال بھی بیکا کر جائے، تو جب ایک نبی کا یہ شان ہے ماننا پڑے گا امام الانبیاء کی شان بہت بلند ہے، امام المرسلین کا شان بہت اونچا ہے، خاتم النبیین کی قدر بہت زیادہ۔ یہ تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا نا، اگر عقل ہے تو۔ اگر استعمال بندہ کر رہا ہے اپنی عقل کو تو پھر عقل جو ہے وہ آگے کی خود سوچتا ہے، ایک چیز بتائی جاتی ہے اگلی خود سوچی جاتی ہے۔ قرآن کا سمجھانے کا انداز بھی یہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو رب اف نہیں کہنے دیتا وہ مار پیٹ کی اجازت کیسے دے گا۔ تو اگلی بات کو خود سمجھنا پڑتا ہے، قرآن کا انداز بھی یہی ہے۔ تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں پر بھی وہی دلالت النص چلے گی کہ لوگوں جو مقام ابراہیم کی عظمت کو مانتے ہو، روضہ رسول کی عظمت کو یاد رکھنا، روضہ رسول انور کی عظمت کو نہ بلانا، کیونکہ یہاں صرف قدموں کے نشان ہیں، وہاں تو امام الانبیاء موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ یاد رکھنا، یہ سبق ملتا ہمیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج کے مختلف ارکان ہیں، مختلف جگہوں پر جانا اور مختلف جگہوں کی زیارت کرنا۔ آخر میں عرض کر دوں کہ حضور علیہ السلام حج کے اندر آپ نے خطبہ ارشاد کیا تھا، اس خطبہ میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار۔ تو تقوی اختیار کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی دور جاہلیت کے اندر کسی کے اوپر قصاص کا یا اس طرح کے معاملات کا دعویٰ رکھتا تھا وہ میرے پاؤں کے نیچے روک دیا گیا، وہ معاملات ختم۔ اگر کوئی سود کا تقاضا کرنے والا موجود ہے تو وہ بھی آج اس قانون شرع کے تحت آج میرے پاؤں کے نیچے روک دیا گیا ہے، لہٰذا سودی کاروبار آج کے بعد نہ ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے خاندان سے شروع کیا کہ قتل بھی معاف کیا اور سود لینا بھی حضور علیہ السلام نے معاف کیا۔ عورتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، عورتوں کے حقوق سلب نہ کرنا، بیٹیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، ماؤں کے حقوق بالکل سلب نہ کرنا، عزت کرنا اور اپنی گھر والیوں کا احترام کرنا۔ اللہ رب العزت نے وہ تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے، تم ان سے فوائد حاصل کرتے ہو، تمہارا وہ امور خانہ داری سارا نظام چلا رہی ہے، اس لیے عورتوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، کوئی کسی قسم کی ظلم و زیادتی اور جبر و استبداد سے کام نہ لے۔ یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع والا جو خطبہ تھا اس کے متن کے اندر سے یہ چیزیں ہیں۔ آج ہم نے وہ سبق بلایا، ظلم جاری ہے، ستم ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے اور باقی معاملات کے اندر بھی اونچ نیچ آئی ہے۔ ہم نے جہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے حج اور عمرہ کے لیے جانا بڑی کوشش کرتے ہیں، ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آخر وہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا۔
حضور علیہ السلام کی جو وصیت تھی وہ کیا تھی، لوگوں کے لیے، اپنے امت کے افراد کے لیے کیا حکم تھا؟ تو بنیادی حکم تو یہی تھا کہ کوئی کسی قسم کے تکبر اور اس طرح کی تعلیق کے اندر نہ آئے، ساری بنی نوع انسان جو ہیں وہ سب کے سب ایک دوسرے کے اندر، اگر وہ اسلام کے افراد ہیں تو باشندان جو توحید کے فرزندان ہیں وہ سب یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں کسی کو کوئی عزت ملے گی، کسی کو کوئی فوقیت دی جائے گی، کسی کا کوئی اگر مرتبہ مانا جائے گا، اگر کسی کے مقام کا جو ہے نا وہ احساس کیا جائے گا بلند ہے، تو وہ صرف ایک نقطہ کو دیکھ کر کیا جائے گا کہ وہ متقی پرہیزگار کے کردار۔ اللہ رب العزت کو اس نے راضی کتنا کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اور بالخصوص آج کا دن جو ہے نا وہ تو لازمی طور پر تجدید عہد کا دن ہے نا، بڑے بڑے لوگ بہت بہت مال صرف کرتے ہیں، اور بالخصوص نوجوان اس دن کے اندر وہ بدتمیزیوں کی حدیں کراس کرتے ہیں، لیکن یہ دن اس طرح کے معاملات کرنے کا دن نہیں ہے، تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم وہ سبق بھی یاد رکھیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور ان قربانیوں کو بھی یاد رکھیں جو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے دیں۔ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑی قربانیاں کار فرما ہے اس ملک کے حصول کے لیے، اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ ہے کہ موٹر سائیکلوں کو جو ہے نا دوڑانا اور بن ویلنگ کرنا اور اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور شرعی قوانین کی پاسداری کرنے کے لیے اور شریعت کے قانون کے تابع آنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے حضور ہمیشہ اپنے آپ کو جھکائے رکھنے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں کیوں دی تھی۔ اللہ رب العزت ہم کا رحم فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر کام کرنا۔